توجہ رکھو میری طرف. جی جی. اور اسے پاک میں جو میک اپ کر کے لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں میلے ٹھیلے میں, حلوے پراٹھے کی دکانیں, کھلونوں کی دکانیں, یہ سب ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ لڑکیاں تو امریکہ سے آئی ہوں گی, انگلینڈ سے آئی ہوں گی, یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں. جی. اب انہی ابا سے پوچھو, ابا جان ایک طرف کہہ رہے ہو اصلاح ہونی چاہیے, دوسری طرف ذرا گھر میں تو دیکھو, اگر پنڈت لنگلے میں کہیں پر بھی شادی ہو پروگرام ہو, 50 عورتیں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی سر ڈھکے ہوئے نہیں ہوگی. جی حق بات ہے, بالکل صحیح بات. سارے کے سارے مسلمان, سارے کے سارے. اور اگر ظہر کا ٹائم ہو جائے تو ایک بھی وضو نہیں بنائے گی, اگر وضو بنائے گی تو میک اپ دھل جائے گا. بعض تو بیوٹی پارلر پہ ہو کے آتی ہے, 3 دن سنبھل کے منہ تک نہیں دھوتی, کہتی ہے رونق یار. اور ایمان والے کی رونق بیوٹی پارلر سے آتی ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرے گی, سورہ نور پڑھے گی, ہاتھوں پہ پھونکے گی, چہرے پہ لگائے گی تو فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بھی ظہر میں نماز نہیں, کیونکہ اصلی کلر اندر کا نکل آئے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابا کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی بیوٹی پارلر پہ گئی, اماں کو بھی پتہ نہیں, بھائی کو بھی پتہ نہیں, اور جس کی نئی شادی ہو گئی ہے تو وہ تو اتنا بڑا مجنون ہے, اتنا بڑا لٹو بنا پڑا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کنواں کہاں ہے کھائی کہاں ہے. اگر بیوی نے کہا 2000 کی بیوٹی پارلر پہ نہیں, نئی شادی ہوئی ہے 5000 کی بیوٹی پارلر پہ جانا ہے جہاں پر مہنگی ہے, تو اسی کا نام اس نے پیار دے دیا ہے. اگر وہ 6000 نکال کے دے دے تو سارے لوگ کہتے ہیں بڑا پیار کرتا ہے, اور اگر منع کر دے تو کہتے ہیں اسے کوئی پیار نہیں. صحیح بات جی, اسے کوئی پیار نہیں ہے. صحیح بات. اسی چیز کا نام پیار ہے. اللہ. تم نے دیکھا ہوگا شادیوں میں گئے بھی ہوگے تم لوگ. جی. یہ محمد اکبر علی صاحب ہیں, ان سے فون پہ بات ہوئی, اللہ برکت ہے, مگر یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ اس موضوع پہ تقریر کری ہو, کہیں کل کو ہی نہیں پکڑ لو, لے حضرت رکھتے رہیو, ہاں یاد رہ جائے تو دے جائیو ورنہ لے جائیو. اللہ سلامت رکھے. اب بات کیا چل رہی تھی, توجہ رکھنا ذرا میری طرف اس بات پر. تم نے شادیوں میں دیکھا ہوگا جس کی نا نئی شادی, مطلب ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں, تب تو یہ سمجھتا ہے جیسے گڑ اور شہد سے زیادہ میٹھا. اب جائیں گے صاحب, بیوی کہے گی جاؤ تم بھی تھوڑے آپ سیبو بنوائیو سیب, یہ بھی جائے گا. تو اب تو لڑکے بھی ایسا پتہ نہیں کون سا آٹا, کون سی کریم, کون سی باتیں, یہ ساری لگا کر کے میں نے کئی دیکھا سیلون پہ جا کر کے, تو ایسا بنا پڑا یہاں تولیہ پڑی ہے جیسے بھتنا بیٹھا. میں نے کہا بھائی اس کو کیوں تو نے ایسے کرتے, بولے حضرت اس کا فیشیل ہو رہا ہے. میں نے کہا بے فکر رہ, قبر میں منکر نکیر بھی فیشیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ بھی بڑھیا ہی کریں گے, کدا دیں گے, اتنا ماریں گے, سمجھے. اللہ. اب وہ بھی تیار ہو کر کے آ گیا, وہ بھی تیار ہو کر کے آ گئی, دونوں بیچ میدان میں جہاں پہ سب لوگ گزر رہے ہیں برابر میں کرسی ڈالی, وہ ادھر لڑکی وہ ادھر لڑکا, ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, اور وہ اس کے بالوں سے کھیل لیا, وہ اس کی انگلیوں سے کھیل رہی ہے, اور بعض باتیں چل رہی ہیں. کھانے کا ٹائم چلا, وہ اسے لقمہ دے رہی ہے, وہ اسے لقمہ دے رہی. اتنے میں لڑکی کی اماں آ گئی. لڑکی کی اماں بولی دیکھو تو داماد کتنا پیارا ملا, پیارا, یہ پیارا, یہ بھڑوا ہے بھڑوا. جی صحیح بات. یہ پیارا, یہ بے حیا ہے بے حیا, یہ پیارا نہیں ہے, یہ لفنگا ہے لفنگا. ارے پیارا ایسا نہیں ہوتا, پیار اس کو نہیں کہتے ہیں, ذرا سنو.
کے چاہنے والے ہو، تم اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہو، ہیرو تم نہیں ہو بلکہ ہیرو یہ اللہ والے ہیں۔ جب تک دنیا پہ رہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بیڑا پار، اگر چلے تو کھائے پیے ساری زندگی گزاری، لیکن کھانے کا ڈنگ نبی نبی، پینے کا ڈنگ نبی نبی، سونے کا ڈنگ نبی نبی۔ جب تک دنیا پہ چلتے پھرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، لوگ فیضیاب ہوتے رہے، جب زمین کے اندر چلے گئے تب بھی ہزاروں لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ اصلی لوگ، یہ ہیں اصلی لوگ۔ اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ کر کے ٹھیک ہو گئے۔ جی بے شک بے شک۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ مت سمجھیو کہ یہاں مفتی صاحب کو ہی ملتا، ولیوں کو ملتا، نہیں، چوروں کو بھی ملتا ہے، جی شرابیوں کو بھی ملتا ہے، ڈکیتوں کو بھی ملتا ہے۔ غوث پاک نے چور کو ولی بنایا، جی غوث پاک نے جھوٹوں کو ولی بنایا، بے شک، غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا۔ جی یہ سارے کے سارے مفتی نہیں تھے، چور تھے۔ یہاں پر جو ہے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، دولت نہیں دیکھی جاتی، دل کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ آہا، کیا دیکھے جاتے ہیں بولو؟ دل کے حالات۔ دل کے حالات۔ اب جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ سن لیں، جی کسی کے بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، کسی کے یہاں پروگرام ہے، دو چار لڑکے آ کر کے اس میں بدنظمی پھیلانے لگے تو گھر والا برا مانے گا نہیں مانے گا؟ گھر والے کو برا لگے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ کسی کے بیٹے کی شادی وادی نہیں، اللہ والے کا عرس ہے۔ اگر اس عرس میں جو لڑکے لڑکیاں اگر بدنظمی پھیلائیں گے، ادھر ادھر خرافاتیں کریں گے، تو یہ اللہ والا ناراض ہو جائے گا۔ اور جب یہ میں اور آپ ناراض ہو جائیں تو کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر اللہ والا ناراض ہو جائے تو بچتا ہی نہیں ہے پھر کچھ، جی جی پھر کچھ بچتا ہی۔ بڑے بڑے مولوی جو اپنے آپ کو بڑے ترم خاں سمجھتے تھے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علم والے، لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے۔ آہا سبحان اللہ۔ تم نے نام سنا ہوگا پیلی بھیت شریف میں شاہ جی میاں حضور کا، جی جی اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ دو مولانا جن کو بہت بڑا فخر تھا، بہت بڑے علم والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹکا لیتے ہیں، شاہ جی میاں حضور کے پیچھے لگ گئے کہ یار پتہ نہیں اس فقیر کے لوگ کیسے ہاتھ چومتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک دن شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے، جیسے ہی آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ ان مولویوں نے پکڑ لیا۔ جی اب ان مولویوں نے سوچا، مولویوں نے کیا سوچا بتاؤں؟ دور سے کہ یار جو سنتوں پہ عمل نہیں کر رہا تھا وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو نوافل پہ کثرت نہیں کرے گا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، چلو آج اس فقیر کی ٹانگ لیتے۔ مگر کیا پتہ تھا بیٹا غلط جگہ ہاتھ ڈال لو مارے جاؤ گے، سمجھے؟ جب بھی تم آؤ کسی دنیا دار کے پاس جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، مگر ولیوں کی بارگاہ میں آؤ نا تو دل سنبھال کے آؤ۔ کیا بولو؟ دل سنبھال، دل سنبھال کے آؤ۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیو۔ اب دور سے ان دونوں مولانا نے کہا چلو شاہ جی میاں حضور کو دیکھتے ہیں، چلو چل کے ان سے بات کرتے ہیں، چلو کہیں نکل نہ جائیں۔ اتنی دور سے آواز تو نہیں آ سکتی، مگر شاہ جی میاں حضور نے دل کے حالات جان لیے، وضو بنا کر کے وہی تالاب پہ بیٹھ گئے۔ بولے چلو فقیر بھی بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب وہ دونوں مولانا وہاں پر پہنچے، شاہ جی میاں حضور بھی بیٹھے، ابھی انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، زبان کھولنے والے تھے۔ شاہ جی میاں حضور نے اپنے ہاتھوں سے گردن کو پکڑا، پکڑنے کے بعد یوں ہلایا، یوں ہلایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے گردن سے سر کو الگ کر لیا، ہاتھ میں لے لیا اور پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا اور کہا لا الہ الا اللہ، پھر نکالا، پھر ڈبو دیا، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ۔
ڈبونے کے بعد سر پہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد بولے محمد الرسول اللہ اور کہنے لگے مولانا ارے مسا تو چھوڑو اب تو سر کا غسل بھی ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت.